बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। अगर कल तक किसी को कोई गलत फहमी थी कि इमरान खान एक बहुत बड़े सियासतदान है, बहुत बड़े ज़ीरक सियासतदान है, तो मेरी तो ये गलत फहमी दूर हो गई है। मैं इमरान खान साहब को कभी भी सियासतदान नहीं समझता, बल्कि सियासत के हवाले से उनकी जो काउंटिंग है, उनकी जो कैलकुलेशन है, उसको बहुत पुअर तसव्वुर करता हूँ। चाहे इसके कि मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जो चंद लीडर्स आए हैं, उनमें इमरान खान साहब का नाम उन चंद लीडर्स की टॉप फहरिस्त के अंदर ज़रूर होता है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है एक बेहतरीन सियासतदान होने में और एक बेहतरीन लीडर होने में। मैं किस बिना पर आपसे ये तमहीद बांध रहा हूँ, इसकी डिटेल डेफिनेटली मैं आपको सामने रखूँगा ही रखूँगा। साथ साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कुछ इतलात कन्फर्म हुई हैं, लंदन से भी कन्फर्म हुई है, बाखबर सहाफ़ियों से भी कन्फर्म हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एक पूरा मुद्दा बनाना है, एक पूरी डिमांड बनानी है, एक अवामी जिसे कहते हैं ना डिमांड बनानी है। और इस सिलसिले में मंगल और बुध ये 2 दिन बहुत ज़्यादा अहम है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो मनूवरिंग और जो तहरीक है, उसके सिलसिले में मैं आपको बताना ये किस तरह होगा, इस सारे प्लान को एग्जीक्यूट किस तरह किया जाएगा और इसको चश्मे में रोशन दिले माशात किस तरह करना है। 85 यानी 80s की जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो पाकिस्तान वापसी है, उसके साथ इसको किस तरह नत्थी करने की कोशिश की जाएगी और मरियम बीबी के ज़िम्मे क्या है। और इस हवाले से दरअसल मैंने क्यों थंबनेल में ये कहा कि बिल्कुल देख ही उल्टा दिया शहबाज शरीफ साहब को, उसकी डिटेल भी मैंने आपको बतानी। तो चीज़ें बड़ी अहम है, सारी की सारी आपके सामने रखता हूँ। कल ना मैं सलीम साफ़ी साहब का प्रोग्राम देख रहा था, जरगा। डेफिनेटली ज़ाती कदूरत अनात तो उनके अंदर है ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुतल्लिक, और उनके हर प्रोग्राम में, उनके हर तज्ज़िये में, उनके हर तबसरे में ये चीज़ें नज़र आती है। लेकिन अब सारी बात है, जब सियासत रुख इख्तियार कर रही होती है, जब किसी का तुर्रा बनता जा रहा होता है, तो इंसान की जहन साजी भी हो रही होती है। इमरान खान को बहादुर बहुत अच्छे से मानते हैं, इमरान खान को ज़माना शनास बहुत अच्छे से मानते हैं। अब ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान का एक कामयाब तरीन लीडर मानते हैं सलीम साफ़ी साहब। लेकिन साथ साथ जब पूरा प्लान, पूरा प्रोग्राम, पूरी रिसर्च टीम के साथ प्लान करके कहा गया कि इमरान खान को पूरा प्लान किया गया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, फिर जमामा, गोल्ड स्मिथ और फिर पता नहीं किस किस को ना ज़मीन आसमान के उन्होंने कलाबे में लाने की कोशिश की। खैर इस वक्त तो किसी और वक्त पे शायद इमरान खान साहब को इस प्रोग्राम का कोई फ़र्क पड़ जाता है। इस वक्त जिसके साथ परवरदिगार हो ना, तो उस बंदे की किसी बुजुर्ग ने मुझे कहा था कि बेटे उसकी इज़्ज़त करो, क्योंकि उसके साथ परवरदिगार उसकी इज़्ज़त करवा रहा है ना। तो पता चल जाता है कि इस वक्त किसकी कौन इज्जत करे। तो इस वक्त ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की हर उल्टी चीज़ भी सीधी होती भी नज़र आ रही। तो मेरे पे उस बुज़ुर्ग की वजह से मैं समझता हूँ कि हाँ, मैं उनकी इज़्ज़त ज़रूर करूँ, ना कि मैं उनकी मुखालफत करूँ। तो मैं दरअसल ऐसे शख्स की मुखालफत कर रहूँगा कि जिसके ऊपर ख़ास अनायत इस वक्त चल रही है। मुझे बहरहाल ऐसा लगता है। तो बहरहाल सलीम साफ़ी साहब ने कहा, इमरान खान साहब के क्लिप्स दिखाए क्रिकेट के ज़माने के और शौकत खानम के ज़माने के, कि मेरा सियासत में आने का कोई प्लान नहीं। मैं अपने आप को सियासतदान नहीं समझता। कुछ लोगों की चंद पोजीशंस होती है जिसके अंदर वो लोग सूट करते हैं। इस तरह इमरान खान साहब सियासत में आए, पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा संभाली, और इमरान खान साहब के गैर मकबूल फ़ैसले कुछ इस तरीके से थे। अभी आज की मैंने कुछ चीज़ें बतानी है आपको, लेकिन मैं थोड़ी सी तमीज़ इसलिए बात ताकि आपको पता हो। आपको याद हो कि 26-27 MPs उस वक्त फारिग किए जब सेनेट की नशस्तों के लिए उनकी ज़रूरत थी जी, और उनकी वीडियो से मुतलिक बताया कि शोकस भी दिया और कहा वीडियोस तो आपकी मेरे पास है, वो याद होगा। एन ये लीडर अगर सियासतदान होते तो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते। इसी तरह जहांगीर तरीन को अपने आप से डिटैच किया, मुकदमे उनकी समातें करवाई सारी। अगर सियासतदान होते कॉम्प्रोमाइज़ करना होता तो जी हाँ, नैब के केसेस वगैरह ये सारी चीज़ों से, FIA वगैरह से निकाल के सब चीज़ों से साइड पे कर देते। एन उस वक्त अपने बेस्ट फ्रेंड के हवाले से भी उन्होंने फैसला लिया। इसी तरह अलीम खान साहब जी सीनियर वज़ीर थे, जो वज़ारत आला की दौड़ में थे, उनको बाकायदा अंदर शंदर बंद कराया कुछ दिन के लिए, पूरी उनकी वज़ारत वगैरह ख़त्म कराई। सिप्तैन खान साहब जो अब स्पीकर हैं जी, तो सिप्तैन साहब के साथ भी यही हुआ, वज़ारत हटवा के ये किया। इस तरह के उनके बेशतर ऐसे इक़दाम हैं। आज सलीम साफ़ी साहब की बात एक बार फिर से दुरुस्त हो कि इमरान खान साहब सियासतदान नहीं है, वो एक लीडर है। इमरान खान साहब ने नेशनल काउंसिल का इजलास था, इसको बुलाया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में बाकायदा तौर पर तब्दीली के हवाले से उन्होंने फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हैं।
سب سے پہلے انہوں نے اپنی گورنمنٹ اور 4 مہینے پہلے اور 4 مہینے کے بعد کا بولا کہ ان کی صرف اور صرف واحد اچیومنٹ ہے این آر او، موجودہ حکومت اور ان کے اتحادیوں کی۔ $100 تھا اور اب 250 ہو گیا ہے۔ شرح سود میرے وقت میں 11 تھی، اب 15.5 ہے۔ ٹیکس کلیکشن میرے وقت میں 32% تھی، اب 11% ہے۔ ریمیٹنس ٹاپ پہ تھے، اب مائنس میں جا رہے ہیں۔ بیرونی خسارہ اس وقت 500 ارب تھا، اب 2007 ارب ہے۔ لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں تھی، اب لوڈ شیڈنگ کتنی، یہ سب چیزوں کو انہوں نے بتایا جی۔ لیکن انہوں نے ایک انتباہ کیا، انہوں نے کہا میری حکومت ختم کرنے کے بعد ان لوگوں کو جو حکومت ملی اور جس طریقے سے لوگ خاموش رہے، ڈیفینیٹلی پاکستان کے اداروں کی طرف وہ کہہ رہے تھے، فوج کی طرف کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہہ رہے تھے، میں سپریم کورٹ بھی کہہ دیتا ہوں، انہوں نے کہا جنہوں نے خاموشی اختیار کی وہ بھی اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کے باضابطہ طور پر ذمہ دار ہیں۔ خان صاحب اگر بھی سیاست کر رہے ہوتے نا تو بالکل اس طرح کے اشاروں کے نام میں بات نہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ان کے لیڈر ہونے سے متعلق بتا رہا ہوں، ان کے ایک پور سیاستدان ہونے سے متعلق بتا رہا ہوں۔ کنفیس ہوں میں اس بات پہ اور کنونس ہوں میں اس بات پہ، میں کنونس ہوں اس بات پہ۔ وہ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ جو خاموش رہے ہیں نا، نیوٹرل رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، وہ بھی اس سچویشن کے ذمہ دار ہیں جی، اور ڈیفینیٹلی مطلب ادارے ہیں جی۔ ساتھ انہوں نے ایک بار پھر ظاہری بات ہے نیشنل کونسل تھی تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف وینڈی شرمین سے قرضے کی بات کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے، خبر نکالی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کی اجازت سے، شہباز شریف صاحب کے کہنے پر آرمی چیف نے جو ڈپٹی وزیر خارجہ امریکہ کی ان سے بات کی کہ آئی ایم ایف کا قرضہ $1.3 ارب کا ریلیز کروا دیں۔ انہوں نے کہا اندازہ کر لیں کہ موجودہ حکومت کی کریڈیبلٹی کیا ہے، کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ امریکیوں سے بات کر سکیں اپنے قرضے سے متعلق، اس لیے آرمی چیف کے اثر و رسوخ کو استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا آپ اس سے اندازہ لگا لیں موجودہ حکومت کی، شہباز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ یہ تو بات ہی ایسی کرتے تھے کہ عمران خان نے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر دیے، ہم بہتر کریں گے۔ یہ انہوں نے تعلقات بنائے ہیں کہ آرمی چیف کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جا کے ان سے بات کریں۔ انہوں نے کہا یہ حالت ہے موجودہ وقت کی۔ اچھا جی، آئین میں شمار کچھ انہوں نے نکات سے متعلق بات کی۔ انہوں نے کہا ایسے کسی بندے کو قیادت میں نہیں آنا چاہیے، یا ایسے کسی بندے کو قیادت نہیں دینی چاہیے جس کی جائیداد باہر ہو۔ یہ عمران خان صاحب صرف اور صرف نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری یعنی زرداری فیملی سے متعلق بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا میں نے آئین میں شامل کر دیا اور اس کا اطلاق، پھر بول رہا ہوں، اچھا سیاستدان ہوتے تو ابھی یہ بات نہ کرتے۔ انہوں نے کہا مجھ سمیت سارے وزراء ایسی قیادت کا راستہ بند کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا تاکہ جب راستہ یہ بند ہوگا تو جب اپنا مال ملک کے اندر ہی ہوگا تو پھر سیاستدان دن رات کام بھی کریں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بولا کہ ڈالر بڑھتا ہے نا تو یہ پاکستان کے سیاستدان زرداری اینڈ شریف کہتے ہیں یہ خوش ہوتے ہیں کہ جو 33% ابھی زر مبادلہ جو پاکستانی روپے کی قیمت نیچے گری ہے نا، تو یہ خوش اس لیے کیونکہ ان کے پاس جتنا پیسہ سیو منی ہے یا باہر موجود ہے وہ سب کا سب ڈالر میں ہے، ان کی تو جائیداد بڑھ رہی ہے، ان کی تو اماؤنٹ بڑھ رہی ہے، تو یہ خوش ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایسے سیاستدان کو حکومت میں نہیں رکھنا یا قیادت نہیں دینی جس کا مال پیسہ جائیداد باہر موجود ہو۔ تو عادت انہوں نے بولا کہ موجودہ شریف برادران کے پاس جو اس وقت باہر فلیٹس ہیں خود برطانوی حکومت کے کسی وزیر کے پاس نہیں ہے، تو یہ تھا۔ انہوں نے کہا نہ ہی کسی ایسے شخص کو وزیر بنایا جائے گا جس کی پراپرٹی باہر ہو۔ پھر بول رہا ہوں سیاستدان ہے نا، نہیں ہے نا، لیڈر ہے۔ اب خسرو بختیار وغیرہ کا کیا کرنا ہے، اور باقی جو چند اعظم سواتی وغیرہ یہ سب جن کی جائیداد باہر ہے، یہ سب کے سب مستقبل کی سیاست میں یا تو اپنا مال ادھر لے کے آئیں گے یا فارغ ہیں، کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں میں آئین میں شامل کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں شامل کر رہا ہوں یہ نکات۔ یعنی اگر میں کہیں پھر بھی گیا تو مجھے آئین سے بتا دیجیے گا کہ میرے آئین کے اندر ہے پی ٹی آئی کے، کہ ایسے کسی شخص کو سیاست کے اندر اور وزارت کے اندر نہیں ڈالوں گا جس کی جائیداد باہر کے اندر موجود ہو۔ پھر بول رہا ہوں یہ ایک بولڈ سٹیپ ہے، ایک سیاستدان کا نہیں ہے اس موقع پر جس وقت اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، مگر لیڈر ہے نا وہ یہ سارے سٹیپ لے رہا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اس دن کا واقعہ کیا مجھے اچھا لگا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ انہوں نے کہا مجھے اس وقت دن بڑی خوشی ہوئی جب میں ڈائری لے کے وزیر اعظم ہاؤس سے گیا، تو میں نے کہا میں اپنی بیگم کے ساتھ بشریٰ بی بی کے ساتھ میں کہوں فلم کو ٹی وی دیکھوں، تو میں نے ایک دم موبائل 11 بجے دیکھا تو لوگ باہر آ گئے۔ کہتے مجھے پوری زندگی میں میرے سیاسی کیریئر میں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ لوگ باہر آ گئے، یعنی مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جو ہجوم تھا یہ ایک قوم بن گیا۔ تو بہرحال لیڈر کو قوم بننے پہ بہت خوشی ہوتی ہے۔
اور سیاستدانوں کو ہجوم اکٹھا کرنے میں بہت خوشی ہوتی ہے. میں نے کہا میں یہ چیز ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ بولوں گا. نہ رہتا تو تھوڑی تشنگی رہتی. تو آج عمران خان صاحب نے بھرپور طریقے سے اپنی منجی کے نیچے بھی ڈانگ پھیری ہے, انہوں نے انتباہ کر دیا. یہ اچھے سیاستدان کی نشانی نہیں ہے, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. اچھا اب آ جاؤں جی میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق اطلاعات ہیں. میرے پاس بھی اطلاعات ہیں, کامران خان صاحب نے بھی اس کو کنفرم کیا جی. حتمی فیصلہ جو ہے وہ اگست کا مہینہ ہی ہے, یہ آپ کو میں بتا دوں. اور اس کا حتمی فیصلہ کر لیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے, لیکن ایک اسٹریٹجی رکھنی ہے. وہ کہتے ہیں نا مجھے بلاؤ تو صحیح میں آؤں گا, مجھے بلاؤ تو صحیح میں آؤں گا. وہ بلانے والی اسٹریٹجی کیا ہے وہ سن لے جی. اگست کے مہینے میں نواز شریف صاحب ہوں گے اور لاہور سے ان کو ریسیو کیا جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ اسلام آباد سے کرنا, نہیں, لاہور سے ان کو ریسیو کیا جائے گا. یہ بھی سن لیں, پہلے وہ حفاظتی ضمانت کے لیے موجودہ حکومت کام کرے گی, کیونکہ ڈیفینیٹلی 1.5-2 مہینے کے لیے گئے تھے نا. جی ہاں, وہ اور سزا یافتہ ہیں. سرٹن کیسز میں دیا گیا ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر 20 روپے کا اسٹامپ پیپر تھا, اس پہ ان کو باہر بھجوا گیا تھا. پہلے ان کی حفاظت میں آتے ساتھ ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار نہ کر لیا جائے. اب پلیٹلیٹ والا مسئلہ نہیں ہے, تو سیدھا وہ جاتی عمرہ ان کو پہنچانا جی. مریم بی بی اس سارے سیاسی شو کو لیڈ کریں گی جی, اور وہی اب کوئی کام نہیں ہے امام سے متعلق, وہ یہی کام ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کا جو استقبال ہے وہ یادگار بنانا ہے, 80 کی دہائی والا جو بے نظیر کی واپسی جیسا میسج تھا. دیکھتے ہیں عوام کیا رسپونڈ کرتے ہیں. پچھلا مجھے اچھے سے یاد ہے, ان کے بھائی تک نہیں پہنچے تھے ایئرپورٹ پہ جب مریم بی بی اور نواز شریف صاحب آئے تھے. شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ نہیں پہنچے تھے. کہنے والے کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے لیے ٹیکٹکس سے یا کچھ بھی تھے, ایئرپورٹ نہیں پہنچے تھے. کینال تک پہنچا تھا تو شہباز نواز شریف صاحب کو پکڑ چکڑ کے لے کے جا چکا تھا. تو امتحان ہوگا مریم بی بی کا. ابھی تک تو سارے امتحان میں فیل نظر آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ اس امتحان میں کیسے. اس کو کامران خان صاحب نے بھی اس کو کیا, لیکن میرے پاس اس خبر کا اینگل یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا منگل اور بدھ کو جو اجلاس ہے نا, اس اجلاس میں باقاعدہ طور پر پلان یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی پر زور دیا جائے گا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. یہ کہہ دیا گیا, آپ نے کہنا میاں صاحب آ جائیں, ختم ہو گیا معاملہ ہمارا, آپ آ جائیں, پاکستان واپس آ جائیں, سیاست کو دوبارہ زندہ کریں. پی ٹی آئی کھا گئی ہے سب کچھ, ہمیں ہماری پالیسی, ہماری اسٹریٹجی, ہمارے بیانیے, ہر چیز کو دفن کر دیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے. تو پلیز آپ آ جائیں. تو عمران اس کا ایک باقاعدہ شور بنایا جائے گا, اور میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آنے کے حوالے سے یہ اطلاعات میرے پاس ہیں, تاکہ عوامی ایک پریشر بنایا جائے اور پھر آئیں اور پھر دوبارہ سے بیانیہ زندہ کیا جائے. لیکن اس تمام معاملے میں اگر کسی کا بستر گول ہونا ہے نا, مکمل طور پر زندگی بھر کی سیاست کے لیے, وہ ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور ان کے قریبی حلقہ. کیونکہ نواز شریف صاحب آ گئے, وہ اس بنا پہ آ رہے ہیں کہ شہباز شریف تم فیل آدمی ہو, شہباز شریف تم وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل آدمی ہو. نواز شریف کی واپسی کا اس کے علاوہ اور کوئی بھی مطلب نہیں ہے. یہ وہ اپڈیٹس تھی, میں نے کہا میں آپ کو دے دوں. کہا جا رہا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کو کوئی سیف پیسج چاہیے. سول ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں, بڑے باخبر تو ہیں, لیکن کون دے گا انہیں, میری سمجھ میں کچھ نہیں. آپ کو کچھ لگتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.